پیدائش سے پہلے اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ پیدائش سے پہلے بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ بچے کو اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کر دیں۔ آپ اس پر حیران ہونے کی بات نہیں ہے، فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے، اکثر والدین میں پائی جاتی ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں لمحے کا جب کہ بچہ پیدا ہوگا پھر ہم اس کی تربیت، جب وہ ہوش سنبھالے گا پھر ہم اس کی تربیت شروع کریں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولاد ہونے کے منتظر نہیں رہتے، وہ بلکہ پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں ان کی تربیت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مصلی پر بیٹھ لیتے ہیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ نیک اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، آئے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، پس ہم انہیں نہایت صبر والے لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ یہ جو آیت ہے سورۃ الصفات میں 101 و 100 میں بتائی گئی ہے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا عظیم بیٹا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے ہی تربیت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ میرا بیٹا اس طرح ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ لوگ اپنی تربیت کے لیے اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھے فرما بردار بیٹا دے۔ کبھی کوشش کی نہیں کی ہوگی آپ ان کے بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان کے ہوش سنبھالنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے ہی بچہ کی پیدائش کی آپ کو امن کا پتہ ہو آپ ان کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ مائدہ حضرت ہنا جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہونے والی اولاد کے نام پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورۃ عمران میں یوں درج ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے بیٹے میں جو پیٹ میں جو میرا بچہ ہے اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی وہ حسرت سے کہنے لگے یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہونا ہے، وہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور میں اسے اس کی اولاد حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بہترین احسن قبول کیا، اسے بہترین پروان چڑھایا۔ مفسرین آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمان والدین ان آیات سے درج ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تبھی اسے اپنی اولاد کی زبانی، قلبی اور نیک تمنائیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے۔
اور جو نمبر 2 پہ بتایا گیا ہے ماں باپ دونوں کا حق ہے وہ باہمی مشورے سے بچے کا نام رکھیں. جو والدین بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے نیک صالح ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، پیدائش کے بعد ان دعاؤں کا اثرات ان کے بچوں کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ بھی شاید حقیقت میں آپ کر کے دیکھیں. اولاد صرف اللہ دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اولاد مانگنی چاہیے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ انعام اور فضل، لہٰذا اللہ کے حکام کی اطاعت کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے. اور نمبر 6 جو آخری ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے اسے دین محنت کے لیے تیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.